بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم مل کر آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار، اور یہ ہے اس کی جلد نمبر 1 اور جس کے مؤلف ہیں شیخ صدوق۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7 اور ہم یہاں پر مختلف معانی جان رہے ہیں جیسے کہ کتاب کے نام سے بہت واضح ہے۔ اور لاسٹ نشست میں ہم نے باب نمبر 22 یعنی کہ جس کا عنوان تھا صراط کے معنی، ہم صراط کے معانی جان رہے تھے، اور اس کو جانتے ہوئے ہم نے اب تک اس میں جو دیے گئے تھے پوائنٹس جس کو ہم سمجھ رہے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے 4، اور ابھی مزید باقی ہیں۔ مزید کتنے باقی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے معانی دیے گئے ہیں ٹوٹل 9، تو ابھی مجھے نظر آ گئے جی 9 دیے ہیں، ذرا تفصیل سے سمجھایا ہے۔ تو اب ہم نے 4 پڑھ لیے تھے، 5ویں کو ہم پڑھنے کا آغاز کرتے۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحمۃ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ثابت سمالی سے ہے سمالی نے، اور انہوں نے سید العابدین علی بن حسین علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کی حجت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، بس اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی حجت کے بارے میں پردہ قائم کرے۔ ہم اللہ کے دروازے ہیں اور ہم صراط مستقیم ہیں، ہم اس کے علم کے محفوظ کرنے والے صندوق ہیں، ہم اس کی وحی کے ترجمان ہیں، اور ہم اس کی توحید کے ارکان اور ہم اس کے راز کے مقام ہیں۔ یہاں پر یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ 6 نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، انہوں نے عبداللہ بن موسیٰ اور موسیٰ عبسی عین بے سین چھوٹیے سے، انہوں نے سعد بن طریف سے توئے رے یہ فے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں، تم اور جبرائیل یعنی کہ پل صراط پر بیٹھے ہوں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اے علی، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں، تم اور جبرائیل پل صراط پر بیٹھے ہوں گے، بس کوئی بھی اس کو عبور نہیں کرے گا سوائے اس شخص کے کہ جس کے ہاتھ ایک تحریر نامہ ہوگا کہ جس میں تیری ولایت کی وجہ سے نجات لکھی ہوئی ہوگی۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم 7ویں پوائنٹ کو۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا حسن بن محمد بن سعید ہاشمی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فرات بن ابراہیم کوفی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن بن ابراہیم نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا الوان بن محمد الف لام واو الف نون الوان بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حنان بن صدیر نے سین دال یرے، انہوں نے جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے سورہ حمد میں اللہ کے قول صراط الذین انعمت علیہم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یعنی وہ لوگ کہ جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور نعمتیں نازل کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت صلوات اللہ علیہ السلام ہے۔ اور اب یہاں پر یہ مکمل ہو، اور اب 8واں پوائنٹ لکھا ہے ہم سے بیان کیا حسن بن محمد بن سعید ہاشمی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فرات بن ابراہیم فیر الف تے فرات بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبید بن کثیر نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن مروان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبید بن یحییٰ بن مہران اتار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس قول کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں کہ جن پر خدا نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت
کے ذریعے سے نعمتیں نازل کی ہیں اور خدا ان پر غضبناک نہیں ہوا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے۔ تو سامعین، اور اب ہم 9 آخری پوائنٹ اس کا پڑھنے جا رہے ہیں جو ذرا لمبا ہے، تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا محمد بن قاسم استر آبادی مفسر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یوسف بن محمد بن زیاد اور علی بن محمد سیار نے، ان دونوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ ابن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ اللہ کے قول کے صراط الذین انعمت علیہم کے سلسلے میں نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم لوگ کہو پروردگار تو ہم کو ان لوگوں کے راستے کی جانب ہدایت فرما کہ جن پر تو نے اپنے دین اور اپنی اطاعت کی توفیق کے ذریعے نعمت نازل کی ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ جن کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ جو کہ فرما رہا ہے، کون سی یہاں پر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، جو نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے ہیں، اور یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے کتنے اچھے ہیں۔ سامعین، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، جو نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے ہیں، اور یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے کتنے اچھے ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے اسی طرح کی روایت بین ہی امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ ان لوگوں پر مال اور صحت بدن کی نعمتیں نازل نہیں کی گئی ہیں، اگرچہ یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی ظاہر و آشکار نعمتیں ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ نعمتیں پانے والے کبھی کفار اور فاسق بھی ہوتے ہیں؟ تو پس تم کو اس بات کا شوق نہیں دلایا گیا ہے کہ تم دعا مانگو کہ خدا تم کو ان مال اور صحت بدن پانے والے کفار اور فاسقوں کے راستوں کی جانب رہنمائی کرے۔ تم کو فقط اس دعا کا حکم کیا گیا ہے کہ تمہاری رہنمائی ہو ان لوگوں کے راستے کی جانب کہ جن پر نعمت نازل کی گئی ہے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول کی تصدیق کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طاہر و پاکیزہ آل اور ان کے پسندیدہ اور انتخاب شدہ اصحاب کی ولایت اور دوستی کے ذریعے، اس نیک تقیے کے ذریعے، تیقاف یہ ہے لکھا ہے اس نیک تقیے کے ذریعے کہ جس کی مدد سے اللہ کے بندوں کے شر سے سلامتی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے دشمنوں کے گناہ اور کفر میں اضافے سے بچاتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے گناہ اور کفر میں اضافے سے بچاتا ہے کہ ان کو دھوکہ نہ دو اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تاکہ اس کے مقابلے میں تم کو یا دیگر مومنین کو تکلیف نہ پہنچے، اور نعمت نازل کی گئی ہے اپنے مومن بھائیوں کے حقوق کی معرفت کے ذریعے سے۔ بے شک کوئی بھی بندہ خدا یا کنیز خدا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کو دوست رکھنے والا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ انہوں نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ اور ایک مضبوط بچاؤ کو حاصل کر لیا ہے۔ جو بھی بندہ یا کنیز اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرے تو پس یہ بہترین نرمی ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی باطل میں داخل نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی حق سے خارج نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سانس لینے کو تسبیح قرار دے گا، اس کے عمل کو پاکیزہ بنا دے گا اور اس کو ہمارے پوشیدہ رازوں پر بصیرت عطا فرمائے گا۔ ان کا ہمارے شیعوں سے سنی جانے والی باتوں پر آنے والے غصے پر صبر سے کام لینا اور برداشت کرنا راہ خدا میں اپنے خون میں غوطہ زن ہونے کا ثواب رکھتا ہے،
اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے حقوق کی بجا آوری میں لگا دیا ہے کہ ان کے حقوق کو اپنی کوشش سے وفا کرتا ہے اور ممکنہ حد تک عطا کرتا ہے اور ان کو ان کے عفو درگزر سے راضی کرتا ہے اور ان کی لغزشوں کی جستجو کو ترک کرتا ہے اور ان کو ان کے حق میں بخش دیتا ہے، مگر یہ کہ جب بندے نے یہ اوصاف پیدا کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن روز قیامت فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اپنے بھائیوں کے حقوق کی بجاوری کی اور تو نے ان چیزوں کی جستجو نہیں کی جو تیرے حق میں ان پر تھی، تو میں اس سے بڑا سخی و جواد اور کرم کرنے والا اور بلند ہوں اس کی مثل کہ جو تو نے فیاضی اور کرم کو انجام دیا ہے۔ پس بے شک آج کے دن میں تجھے اس حق کی طرف پہنچا دوں گا جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اور میں تجھے اپنے وسیع فضل سے مزید بھی دوں گا، اور میں تیری میرے بعض حقوق کے سلسلے میں کی ہوئی تقصیر کی جستجو نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد سامعین ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر تو میں نے آپ کو بتانا ہی میرے خیال میں بھول گئی تھی، ہم پیج 75 پر ہیں۔ چلیے ہم مزید اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی لکھا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس پروردگار اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ملحق کر دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے پسندیدہ شیعوں میں سے قرار دے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے بعض اصحاب سے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما، اے اللہ کے بندے، اللہ کی راہ میں محبت کر اور اللہ کی راہ میں بغض رکھ اور اللہ کی راہ میں دوستی رکھ اور اللہ کی راہ میں دشمنی رکھ، بے شک اللہ کی ولایت اور دوستی نہیں پہنچ سکتی سوائے ان چیزوں کے ذریعے اور کوئی بھی سوائے ان چیزوں کے ذریعے، اور کوئی بھی آدمی ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے بہت زیادہ ہوں، جب تک کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت و عداوت کا معیار اللہ ہو جائے۔ اور یقیناً لوگوں کے درمیان ان دنوں اکثر برادرانہ تعلقات کی بنیاد دنیا ہے کہ اس کی بنیاد پر آپس میں محبت کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ان کو اللہ کے سلسلے میں کسی طرح بھی بے نیاز کرنے والی نہیں ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہم کیسے جانیں کہ یقیناً ہماری محبت و عداوت راہ خدا میں ہے، اور کون ولی خدا ہیں کہ جن سے ہم دوستی کریں اور کون دشمن خدا ہیں کہ جن سے ہم دشمنی کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ کیا تو اس کو دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا یقیناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اس کا ولی اور دوست اللہ کا دوست ہے، تو اس سے دوستی رکھ، اور اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو اس سے دشمنی رکھ، اور تو اس کے دوست سے دوستی رکھ اگرچہ وہ تیرے باپ کا اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور تو اس کے دشمن سے دشمنی رکھ اگرچہ وہ تیرا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب ہم اگلے باب کی جانب آ گئے۔ باب 22 مکمل ہوا، باب 23 جس کا عنوان ہے اذان اور اقامت کے حروف کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عبد الرحمن مروزی حاکم مقری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمر محمد بن جعفر مقری جرجانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن موصلی نے، میم واو صاد لام چھوٹی موصلی نے بغداد میں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عاصم طریفی توئرے یہ فے چھوٹی ہے طریفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا زید بن علی نے، غلام ابو زید عباس بن یزید بن حسن جمال نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد یزید بن حسن نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا موسیٰ ابن جعفر بن محمد علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی بن حسین
حسین علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا جب مؤذن اذان کے لیے مینارے پر چڑھا اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ ان کے گریہ کرنے پر ہم لوگ بھی رونے لگے۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ سمجھے کہ مؤذن نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا وصی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے کیا کہا ہے تو تم لوگ کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ پھر مؤذن کے قول اللہ اکبر کے بعد بہت زیادہ معنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک مؤذن کا قول اللہ اکبر یعنی مؤذن کے اس اقرار کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، علیم ہے، قوی ہے، قادر ہے، حلیم ہے، کریم ہے، جواد ہے، عطا کرنے والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ پس جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو بے شک وہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے خلق اور امر کا حق ہے، اس کی مشیت و مرضی کے ساتھ خلق ہے۔ ہر چیز کے لیے خلق ہونا اور وجود میں آنا اسی سے ہے اور ساری مخلوقات کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وہ ہر چیز سے پہلے ایسا ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں تھا، اور وہ ہر چیز کے آخر میں ایسا ہے کہ اسے زوال آنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے اوپر ایسا ظاہر ہے کہ اسے درک نہیں دیا جا سکتا، اور ہر چیز کے بغیر ایسا پوشیدہ ہے کہ اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور دوسرا اللہ اکبر یعنی وہ اپنی خلق پر علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے، اس کے بارے میں جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی اس کے ہونے سے پہلے وہ علم رکھتا ہے۔ اور پھر تیسرا اللہ اکبر یعنی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ قوی و توانا ہے، اپنی قدرت کے ذریعے سے وہ اپنی مخلوقات پر اقتدار رکھتا ہے، اور وہ قوی ہے اپنی ذات کے ذریعے، اس کی قدرت تمام چیزوں پر قائم ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر چوتھا اللہ اکبر کہ اس کی بردباری اور کرامت کے معنی میں ہے، اور وہ ایسی بردباری دکھاتا ہے گویا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، ایسی درگزر کرتا ہے گویا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس طرح پردہ پوشی کرتا ہے گویا بندے نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، اور وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اپنے کرم، درگزر اور بردباری کی وجہ سے۔ ایک اور صورت اللہ اکبر کے معنی کی یہ ہے کہ اللہ اکبر یعنی وہ بغیر عوض اور فائدے کی خواہش کے دیتا ہے، جس کی عطا بزرگ اور جس کے افعال کریمانہ ہیں۔ ایک اور صورت اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر یعنی اس میں اس کی تمام صفت اور کیفیت کی نفی ہے، گویا کہ اللہ اکبر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ اس بات سے بزرگ و برتر ہے کہ صفت بیان کرنے والے اس کی اس صفت و منزلت کو درک کر لیں کہ جس سے وہ موصوف ہے۔ صفت بیان کرنے والے فقط اپنی اس صلاحیت کے مطابق اس کی توصیف کرتے ہیں، نہ کہ اس کی عظمت و جلالت کی منزلت کے مطابق۔ ہمارا پروردگار اس بات سے بہت بلند اور بڑا ہے کہ صفت بیان کرنے والے اس کی حقیقی صفت کو درک کر سکیں۔ ایک اور صورت اللہ اکبر کی یہ ہے کہ گویا وہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بزرگ ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے اور اسے کوئی محتاجی نہیں ہے اپنی مخلوق کے اعمال کی۔ جہاں تک تعلق مؤذن کے قول اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ہے تو یہ اعلان ہے کہ شہادت اور گواہی دل کی معرفت کے بغیر جائز و سزاوار نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ہر معبود باطل ہے سوائے اللہ
کے، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے اس بات کا کہ جو میرے دل میں ہے کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ سے مگر یہ کہ اسی کی جانب اور کوئی راہ نجات نہیں ہے، ہر صاحب شر کے شر سے اور ہر صاحب فتنہ کے فتنے سے مگر اللہ کی مدد سے۔ اور جب دوسری دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہادی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی دلیل و رہنمائی نہیں ہے میرے لیے دین کی جانب سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں گواہ بناتا ہوں آسمان کے رہنے والوں کو، زمین کے رہنے والوں کو، اور ان فرشتوں کو اور تمام لوگوں کو کہ میں ان تمام لوگوں کو کہ جو ان میں ہیں، اور ان تمام کو کہ جو پہاڑوں، درختوں اور چوپایوں، درندوں اور ہر خشک و تر چیزوں میں سے ان میں ہیں، گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی رازق نہیں، اور نہ کوئی معبود ہے، اور نہ کوئی ضرر پہنچانے والا ہے، اور نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے، اور نہ کوئی تنگی دینے والا ہے، اور نہ کوئی وسعت اور آسانی دینے والا ہے، اور نہ کوئی عطا کرنے والا ہے، اور نہ کوئی روکنے والا ہے، اور نہ کوئی نصیحت کرنے والا ہے، نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، نہ کوئی مقدم ہے اور نہ کوئی مؤخر ہے سوائے اللہ کے۔ اسی کے لیے خلق اور امر ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمام کی تمام اچھائیاں ہیں، بابرکت ہے اللہ کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اور جہاں تک تعلق مؤذن کے قول اشہد ان محمد رسول اللہ کا ہے تو گویا مؤذن کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اور بے شک محمد اس کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کے نبی اور اس کے صفی برگزیدہ، اس کے نجی یعنی کہ ہم راز ہیں کہ جن کو اس نے تمام لوگوں کی طرف ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کو کہ جو آسمان اور زمین میں ہیں، انبیاء، مرسلین، فرشتوں اور تمام لوگوں میں سے، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ جب دوسری دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ جو ایک غالب آنے والا ہے، اپنے بندوں، مخلوقات اور تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف بشارت دینے والے، ڈرانے والے، اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، تو جو ان کا انکار کرے، ان کو جھٹلائے اور ان پر ایمان نہ لائے تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے داخل فرما دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس سے علیحدہ کبھی بھی نہ ہوگا۔ پھر آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جہاں تک اس کے قول حیا علی الصلاۃ کا تعلق ہے تو اس کے معنی ہے کہ تم لوگ چلے آؤ اپنے اعمال میں سب سے بہترین عمل کی طرف اور اپنے رب کی دعوت کی طرف، اور تم لوگ تیزی دکھاؤ اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اپنی اس آگ کو بجھانے کی جانب کہ جس کو تم نے خود ہی جلایا ہے، اور اپنی گردنوں کو چھڑانے کی طرف کہ جس کو تم نے خود ہی رہن رکھوایا ہے، تاکہ پروردگار تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تمہارے گناہوں کو تمہارے حق میں معاف فرما دے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یقیناً وہ ایسا کریم بادشاہ ہے کہ جو صاف فضل عظیم ہے، کہ یقیناً اس نے ہم گروہ مسلمین کو اس کی خدمت میں داخل ہونے کی اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری دفعہ حیا علی الصلاۃ یعنی مؤذن کہتا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اپنے پروردگار اللہ کی مناجات کے لیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کے لیے، اور اس کی جانب وسیلہ بناؤ، اس کے ساتھ کے کلام و گفتگو اور ذکر، قنوت، رکوع، سجود، خضوع
خضوع و خشوع میں کثرت دکھاؤ اور اس کی جانب اپنی حاجتوں کو بلند کرو کہ یقیناً اس نے ہمیں اس سلسلے میں اجازت دی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اور جہاں تک تعلق ہے اس کے قول حیا علی الفلاح کا ہے تو پس وہ مؤذن کہتا ہے کہ ایسی بقا کی طرف حاضر ہو جاؤ کہ جس کے ساتھ فنا نہیں ہے، اور ایسی نجات کی طرف کہ جس کے ساتھ ہلاکت نہیں ہے، اور تم لوگ بلند ہو ایسی حیات کی طرف کہ جس کے ساتھ موت نہیں ہے، اور ایسی نعمت کی طرف کہ جس کے لیے اختتام نہیں ہے، اور ایسے ملک کی طرف کہ جس کے ساتھ زوال نہیں ہے، اور ایسی خوشی کی طرف کہ جس کے ساتھ غم نہیں ہے، اور ایسی انسیت کی طرف کہ جس کے ساتھ وحشت نہیں ہے، اور ایسی روشنی کی طرف کہ جس کے ساتھ تاریکی نہیں ہے، اور ایسی وسعت کی طرف کہ جس کے ساتھ تنگی نہیں ہے، اور ایسی خوشبختی کی جانب کہ جس کے لیے درمیان میں منقطع ہونا نہیں ہے، اور ایسی بے نیازی کی طرف کہ اس کے ساتھ فاقہ نہیں ہے، اور ایسی صحت کی جانب کہ جس کے ساتھ بیماری نہیں ہے، اور ایسی عزت کی طرف کہ جس کے ساتھ ذلت نہیں ہے، اور ایسی قوت کی طرف کہ جس کے ساتھ کمزوری نہیں ہے، اور ایسی کرامت کی طرف کہ جس کے برابر کوئی کرامت نہیں ہے۔ تم لوگ جلدی کرو دنیا اور آخرت کی خوشی کی جانب اور آخرت اور دنیا کی نجات کی جانب۔ اور جب دوسری دفعہ حیا علی الفلاح مؤذن کہتا ہے تو گویا بے شک وہ کہتا ہے تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرو اس چیز کی طرف کہ جس کی جانب میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں، بڑی اور بہت زیادہ کرامت کی طرف، عظیم احسان کی طرف، بلند مرتبہ نعمتوں کی طرف، عظیم کامیابی کی طرف اور ابدی نعمت کی طرف کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں پسندیدہ مقام میں ہر جگہ کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ اور جہاں تک تعلق مؤذن کے قول اللہ اکبر کا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے اعلیٰ اور بزرگ و برتر ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی ان باتوں کا علم حاصل کر سکے کہ جو اس کے پاس اپنے اس بندے کے لیے کرامت و اچھائی ہے، کہ جو اس کے حکم کو مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے وعدہ و وعید جزا و سزا کی معرفت رکھتا ہے، اس کی طرف اور اس کے ذکر کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی جانب اس کے خزانے میں جو کچھ ہے اس سے اطمینان رکھتا ہے، اور اس پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اس سے خوف رکھتا ہے، اس سے امید رکھتا ہے، اس کی جانب مشتاق ہے، اس کے حکم میں اس کی موافقت کرتا ہے اور اس کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور دوسرا اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر اور اعلیٰ اور بزرگ و برتر ہے، اور اس بات سے کوئی بھی اس کرامت کی انتہا کو جان سکے جو اس کی اپنے دوستوں کے لیے ہے، اور اس کی اس سزا کی انتہا کو جان سکے جو اس کے اپنے دشمنوں کے لیے ہے، اور اس کے عفو درگزر اور مغفرت کی اور اس شخص کی نعمت کی انتہا کو جان سکے جو اس کے فرمان کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو قبول کرتا ہے، اور اس کے عذاب اور عبرتناک سزا کی انتہا کو جان سکے، اور یہ عذاب و عبرتناک سزا اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے اور جو اس کو جھٹلاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق مؤذن کے قول لا الہ الا اللہ کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے ہی ان لوگوں کے اوپر رسول رسالت بیان اور دعوت کے ذریعے سے مکمل و انتہا تک پہنچنے والی حجت و دلیل ہے، اور وہ اس بات سے بزرگ و برتر ہے کہ لوگوں میں سے کسی ایک کے حق میں بھی خدا کے اوپر کوئی حجت و دلیل ہو، پس جو پروردگار کے حکم کو قبول کرے گا تو اس کے لیے نور اور کرامت ہے، اور جو اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ عالمین کے سے بے نیاز ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ زیارت، مناجات، حاجتوں کی تکمیل، آرزوؤں کے حصول اور اللہ کی بارگاہ کی جانب اس کی کرامت، اس کی عفو درگزر، اس کی رضا اور اس کی مغفرت کی طرف پہنچنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی نے حیا علی
خیر العمل کا تذکرہ صرف اور صرف تقیہ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اور یقیناً ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے حیا علی خیر العمل، سب سے بہترین عمل کی طرف آؤ کے معنی کے متعلق سوال کیا گیا ان سے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل ولایت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سب سے بہترین عمل فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد علیہم السلام کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اب یہ سب ہم جو پڑھ رہے تھے نا اذان کے تفصیلات، وہ نمبر 1 تھا۔ اس کا نمبر 2 ہے کہ مجھ سے بیان کیا ابوالحسن بن عمر بن علی بن عبداللہ بصری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد خلف بن محمد بلخی نے بلخ میں، اور انہوں نے اپنے والد محمد بن احمد سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عیاش بن ضحاک نے، انہوں نے مکی ابن ابراہیم سے، انہوں نے ابن جری سے، اور انہوں نے عطا سے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ابن عباس کے ساتھ طائف میں تھے، اور جہاں پر میں ابوالعالیہ سعید بن جبیر اور اکرمہ موجود تھے۔ اس وقت مؤذن آیا اور اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کا نام قسیم ابن عبد الرحمن ثقفی تھا۔ بس ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ ابو عالیہ نے سوال کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں اس کی تفسیر سے آگاہ کیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ اے زمین پر مشغول لوگو، یقیناً نماز واجب ہو چکی ہے، تو تم لوگ اس کی جانب فراغت اختیار کرو۔ جب وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گویا وہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اور میرے حق میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ گواہی دے گا کہ یقیناً میں تم کو دن میں 5 دفعہ آگاہ کرتا تھا۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گویا وہ کہتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں تم پر گواہ ہوں گی کہ یقیناً میں نے تم کو اس بات کی دن میں 5 دفعہ خبر دی تھی۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو گویا وہ کہتا ہے کہ مضبوط ذمہ داری آ پہنچی، تم لوگ اسے قائم کرو۔ اور جب وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، تو گویا کہتا ہے کہ حاضر ہو جاؤ اللہ کی اطاعت کی جانب اور اللہ کی رحمت سے اپنے حصے کو حاصل کرو، یعنی جماعت کو۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تو گویا وہ کہتا ہے کہ نماز کے علاوہ دیگر کام حرام ہو گئے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو گویا وہ کہتا ہے کہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کی امانت تمہاری گردن پر ہے۔ اب چاہو تو اس کو قبول کرتے ہوئے سامنے آؤ، اور چاہو تو پیٹھ دکھا کے روگردانی کرو۔ اور اب یہاں پر تیسرا پوائنٹ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے ہم سے بیان کیا علی بن عبداللہ وراق اور علی بن محمد بن حسن قزوینی نے، کہ جو ابن مقبرہ کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشعری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عباس ابن سعید الارزق نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو نصر نے، انہوں نے عیسیٰ بن مہران سے، انہوں نے حسن بن عبد الوہاب سے، انہوں نے محمد بن مروان سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حیا علی خیر العمل کی کیا تفسیر ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مؤذن تم کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کن لوگوں کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تم کو دعوت دیتا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد علیہ السلام کے ساتھ نیکی کی طرف۔ اب چوتھا پوائنٹ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، جو کہ یہاں پر لکھا ہے، اور یہ آخری ہی پوائنٹ ہے، یہ پڑھ کے ہم اجازت چاہیں گے۔ ایک لکھا ہے ہم سے بیان کیا علی بن عبداللہ وراق اور علی بن محمد بن حسن قزوینی نے، ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عباس بن سعید الارزق نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو نصر نے، انہوں نے عیسیٰ بن مہران سے، انہوں نے یحییٰ بن حسن بن فرات سے، اور انہوں نے حماد بن یا علی سے، یہ عین لام چھوٹی ہے، اور انہوں نے علی بن حضور
حضور سے واو پہ تشدید ہے، اور انہوں نے اسبغ بن نباتہ سے، انہوں نے محمد بن حنفیہ سے، کہ جب ان کے سامنے اذان کے متعلق تذکرہ کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان کی جانب سفر میں تھے اور چھٹے آسمان کی طرف پہنچنے ہی والے تھے کہ اس وقت ساتویں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، ساتویں آسمان سے، اور جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پس اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا میں ایسا ہی ہوں، اور پھر اس فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا ہی ہوں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے۔ پھر فرشتے نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے بندے اور میرے امین ہیں، میری مخلوق پر میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، اپنے بندوں پر اپنی رسالت کے سلسلے میں۔ پھر فرشتے نے کہا حی علی الصلاۃ، اللہ نے فرمایا میں نے اس نماز کو اپنے بندے پر فرض کر دیا اور میں نے اس کو اپنے حق میں ان کے اوپر قرض کی مانند ایک ذمہ داری کے طور پر قرار دیا ہے۔ پھر فرشتے نے کہا حی علی الفلاح، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ فلاح و کامیابی ہے اس کے لیے جو نماز کی جانب چل پڑا اور میری رضا کے حصول کے لیے اس پر کاربند رہا۔ پھر فرشتے نے کہا حی علی خیر العمل، اللہ نے فرمایا میرے نزدیک یہ عمل سب سے افضل عمل ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ پھر فرشتے نے کہا قد قامت الصلاۃ، پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اہل ایمان کی امامت کی۔ پس اسی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف و منزلت اپنے کمال کو پہنچا۔ تو یوں سامعین اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔